بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ایک اہل حدیث عالم دین ہے، انہوں نے ایک بندہ میری طرف بھیجا، جی میں صرف اہل حدیثوں کا قبرستان بنا رہا ہوں، چندہ دے۔ میں نے کہا یہ بالکل جہالت والا عمل ہے، اس کو قطعی طور پہ اختیار نہ کریں۔ لوکاں تہاڈیاں قبراں دے اوتے گندگی سٹنی، مسلمانوں کا مخلوط قبرستان ہے، سارے مسلکوں والے عزت کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، تو سائیاں والا صاحب ہو جانا ہے۔ میں کہا بعد آ جاؤ، یہ کام نہ کرے آج۔ صحیح گل، بالکل ماتھے صحیح ہے۔ کیا اصل یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ہمارے بدن کے اندر سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو بیسک اعضاء ہیں وہ 3 ہیں، جس میں جگر، دماغ اور دل ہے، اور ان تینوں بیسک اعضاء میں جو بیسک عضو ہے وہ دل ہے۔ یعنی جگر جو ہے وہ یکدم ایک سیکنڈ میں وہ معطل نہیں ہوتا کہ وہ معطل ہو گیا اور انسان مر گیا۔ دماغ 1 منٹ سیکنڈ کے اندر معطل نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، لیکن دل جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں بند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ساتھ سمجھ آئیے بات کی۔ اس لیے پروردگار نے اس کو مرکز قرار دیا، نزلہ علی قلبک، ٹھیک ہے، بیسک اعضاء میں۔ اس لیے اب میں یقین جانیے مجھے پہلے نہیں پتا تھا، میری والدہ کو دل کا عارضہ ہوا تو اسے پتہ چلا کہ یہ دل کا عارضہ ہوتا ہے، پھپھڑوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ میری والدہ بالکل ماشاءاللہ صحت مند تھی، ان کو اٹیک ہوا۔ ہارٹ اٹیک آنے کے بعد ان پر کون سے وارث آئے ہیں؟ پھپھڑوں کا، گردوں کا، اس کا جگر فیٹی ہو گیا، جگر کا پتھریاں ہو گئی ہیں۔ یعنی پورے بدن کے اندر میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو بیسک آرگن ہے وہ کون ہے؟ دل ہے۔ جی لطف، جی بے شک، یہ صحیح ہے، ماشاء ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ دنیا میں 7.5 ارب انسان ہیں، 6 ارب پیدائشی کافر ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے؟ تو جڑے 1.5 ارب نے نہ ہوئے کہ تجھے کافر کرنے تے آنے لگے ہیں۔ 1.5 ارب کافر ودان ڈے نے، ایڈے نکمے نے، فلانا وہ بھی کافر، فلانا وہ بھی کافر۔ وہ اللہ سے پتے ہو تو آڈی ڈیوٹی سی مسلمان کرن دی، تسی کافر بنان دے تے بنان بھی کنہاں نوں ڈے نے؟ مسلماناں نوں، آپس ایک دوسرے نوں بڑے پھر خوش ہوندے نے، میں انہوں کافر کر دیتا ہی ہے۔ یہ کافروں کی سازش ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے لیے دل بند کر لیے۔ اہل حدیث بریلویوں کو گالیاں، بریلوی اہل حدیثوں کو گالیاں، دونوں مل کے دیوبندیوں کو گالیاں، دیوبندی ان کو گالیاں۔ مذہبی بندہ اور زبان گندی ہو وہ جھوٹا مذہبی ہے۔ بھائی آپ رہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، لیکن زبان آپ کی پاکیزہ ہونی چاہیے، اخلاق آپ کا اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے علاقے میں نا ایک ڈاکٹر بڑا مشہور ہے، ڈاکٹر سائی، عزیز دل اس کا نام تھا، گزشتہ دنوں فوت ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ عیسائی ہونے کے باوجود اپنے اخلاق کی وجہ سے مسلمانوں میں ہر دل عزیز تھا، اور کوئی پورے علاقے کے مسلمان ڈاکٹر مل کے اس کی جگہ نہیں لے سکے۔ غریبوں کو فری دوائی دے دینا، بڑا مسکرا کے ملنا، بچوں کو کوئی چیز دے دینا، یہ چیزیں مسلمانوں کی تھیں، مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا اور کافروں نے اس کو اختیار کر لیا۔ وہ اللہ کے لیے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت زبان سخت دل ہوتے تو یہ سب چھوڑ کر آپ کو چلے جاتے۔ ہمارے استاد حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اہل حدیث کا سلوک غیر اہل حدیث کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اہل حدیث ہو جائے۔ تو ساڈا ماشاءاللہ سلوک انجدہ ہوندہ ہے، لوکی کناں نوں ہاتھ لاندے نے، پیر پہ گیا جتھے پیر اتھے ہی کہر۔ سلطان شاہ اکثر کہندے کہ سب زیادہ جڑا ہے حسن اخلاق دا مرکزی واسطے زیادہ ضروری موضوع، انہاں زیادہ سبق دینا چاہیے۔ اصل میں کمی سب تو زیادہ ہے۔ جتنی دعوت اچھی ہے نا، شیطان نے اتنا ہی ہمارا اخلاق بگاڑ دی ہے۔ کیوں بگاڑا ہے؟ ان کی دعوت نہ پھیلے۔
یہ اسلام کی توحید سنت کی دعوت ہے. تو ان کو بدتمیز بنا دو. انہاں دی مسجداں چو سکون آرام, ہر مسجد میں لڑائی, ہر مسجد چ پھڈا, ہر مولوی دا دوجے نہ پھڈا. یہ ماحول بدبودار ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اسلامیہ کا شاید بندہ تھا, اور تو نے یہاں پہ جماعت کیوں کروائی؟ میں نے کہا یار اس میں کیا حرج ہے, نہ تیرے منہ دے داڑھی ہے نہ تیرے گال دے. یہ جہالت ہے. صرف یہی نہیں, ہماری مسجد میں وہاں پہ یہ قریب میڈیکل سینٹر ہے. لوگ لیکن میں نے عرب میں دیکھا ہے کہ میں نے بڑی بار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ آپ جیسے علماء لوگ بھی بڑے بڑے مطلب جو داڑھی والے نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, انہوں نے میرے پیچھے خود کی نماز پڑھی. یہ بات صحیح ہے, ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. ایسا اختلاف نہیں کیا کہ تو یار جماعت کے لیے. یہ یہاں ہمارے علاقائی جہالت ہے. صرف یہی نہیں, ہمارے روڈ پر نا میڈیکل سینٹر ہیں بیرون ملک کے لیے, تو وہاں لوگ بکھر منڈی بہاؤالدین جھیلم دینا اس سائڈ سے آتے ہیں. ایک دن ایسے ہوا کہ مسجد میں لڑائی ہو گئی. قاری صاحب نے مجھے فون کیا کہ مسجد میں لڑائی ہو گئی ہے. میں فٹافٹ سے آ گیا. کیا ہوا کہ کچھ گاؤں کے لوگ تھے, ایک 7-8 ایک گاڑی میں آئے, وہ جو کیری ڈبہ ہوتا ہے, تو انہوں نے جماعت کروائی. جو جماعت کروانے والا تھا نا وہ حافظ تھا, لیکن داڑھی منڈا تھا. داڑھی نہیں تھی لیکن 35-40 آپ کی عمر کا ہوگا, 35-40 سال کا. اللہ کی شان, وہاں پہ ایک مولوی صاحب بھی آ گئے. ان کا تعلق بھی بریلوی مسلک سے تھا, تو ان کا تعلق بھی بریلوی مسلک سے تھا. اس نے جماعت کرائی نا, تو سلام پھیری تو مولوی صاحب کہتے ہیں تھوڑی نماز نہیں ہوئی, تسی نہ داڑھی منڈے دے پیچھے نماز پڑھیے, تو میں جماعت کرانا, میں فاضل عالم فاضل ہاں, میرے پیچھے نماز پڑھو تو نماز ہوئے گی. وہ اندر اسی نہیں جانتے تو کون ہے کون نہیں. اچھا انہاں کہ تسی عالم دین دی توہین کیتی ہے, مسجد آواز اچھی کیتی ہے, تے داڑھی منڈے نے نماز پڑھائی, لہذا تو ایک کافر ہو گئی. اور آ کے کافر تسی ہو گیا. انہاں مولوی نے مسیح تے توڑا لایا, خوب انہاں کھلیا. انہوں میں آیا تو میں چھڑایا, کھنے شنے انہاں مولوی دے سیک. انہاں کہا بھئی اسی تے کافر ہو گئے ہاں, تینوں اسی. جہالت زیادہ ہے. مولویوں کی بھی دادا گیری ہے بھائی, مولویوں کی دادا گیری ہے.